کبھی کبھار قصوروار کو سزا دینا سزا دینے والے کا قصور بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل کریم ہاشمی صاحب کو پی ایم ڈی سی کا سیکرٹری بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ کہانی ان سے خود سنتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل کریم ہاشمی صاحب، سر پلیز۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ پی ایم ڈی سی، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ پی ایم ڈی سی کا کام کیا ہے، کس نوعیت کا کام ہے؟ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے یہ میڈیکل ایجوکیشن جو پاکستان میں دی جا رہی ہے اس کی اسٹینڈرڈائز منیمم اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا۔ اس کے میجر 4 فنکشنز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز جتنے ملک میں کام کرتے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا ڈینٹل پریکٹیشنرز ہیں، ان کو رجسٹر کرتی ہے۔ جو میڈیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کو دیکھتی ہے کہ جو میڈیکل گریجویٹ بننے کے لیے لوگ انٹر ہوں گے ان کی کیا کوالیفیکیشن ہوں گی، جو ٹیچر ہوگا اس کی کیا کوالیفیکیشنز ہوگی، جو ایگزامینر ہوگا اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا، پھر جو پروفیشنل نیگلیجنس ہے انڈیویجولز کی اس کو دیکھنا، کیونکہ وہ ہماری پروڈکٹ ہے، اس کو ہم نے سرٹیفائی کیا ہے۔ جو آپ لائسنس ٹو کل کہہ رہے تھے وہ اس کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے دیا۔ لائسنس ٹو کل، ایگزیکٹلی، صحیح۔ ریزن بینگ کہ ہمارے ٹیچر ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ وہ ٹیچر شام کو پروفیسر آتا تھا، آج کوئی پروفیسر شام کو نہیں جاتا، دن میں نہیں اویلیبل ہوتا، ورکنگ ٹائم میں نہیں اویلیبل ہوتا، ورکنگ ٹائم میں باہر جا کے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ایتھکس کون پڑھائے گا اور رول ماڈل کون ہوگا؟ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، پی ایم ڈی سی میں یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آئی ایم فورسبلی ریٹائرڈ، تین دفعہ میں سپریم کورٹ سے جیت کے آتا ہوں، مجھے پھر کسی اور الزام میں باہر کر دیتے ہیں۔ 2-3 موٹے سارے ایونٹس ہیں۔ 2003 میں مجھے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ چارج کی کہ میں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ یہ کالج سب اسٹینڈرڈ ہیں اور ریکگنائز بائی پی ایم ڈی سی نہیں ہیں۔ میں نے فائٹ کیا، میں نے معافی نہیں مانگی، مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2006 میں اس کیس سے ایگزونریٹ کیا۔ 2005 میں سینٹ آف پاکستان کی متفقہ قرارداد ہے کہ اس ڈاکٹر کو نکال دیا جائے، یہ کسی کا کہنا نہیں مانتا، اس پہ کسی سفارش کا اثر نہیں ہوتا، اور یہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج کے مافیا میں جن سینیٹرز کا اور ایم این ایز کا انٹرسٹ تھا، دے آر ناٹ اکاموڈیٹڈ اینڈ آئی ہیو فیس دیٹ۔ اچھا مجھے بتائیں، پی ایم ڈی سی سرکاری ادارہ ہے اور یہ ہم اسٹیچوٹری باڈی، ٹھیک ہے، اور اس میں کرپشن ہوتی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کرپشن بھی ہے اس کے اندر؟ کرپشن ان کالجز کے ریکگنائز کرنے میں کرپشن کے ایلیمنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ ایکس سیکرٹری ہیلتھ میرے سامنے 2 فیڈرل منسٹر کو کمٹمنٹ کر چکا ہے کہ ایک کالج کو ریکگنائز کرنے کے یہ 3 سے 4 کروڑ روپے لیتے ہیں۔ اینڈ دین مائی انسٹانس واز ہی از سپورٹنگ دیم، ہی از ناٹ سپورٹنگ می۔ تو منسٹر واز اسٹونشڈ، سو مچ منی میننگ، آئی سیڈ یس۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم عام لوگ پی ایم ڈی سی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل آپ کا ہی ادارہ ہے، ان دا سینس کہ میں آپ کے لیے اسٹینڈرڈائز میڈیکل ڈاکٹر پیدا کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو کوالٹی کیئر دے۔ جب آپ کو کوالٹی کیئر نہیں ملے گی تو who will raise the voice? Who is the sufferer? Every person, every patient, every society member. تو لے ممبرز کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں لے ممبرز کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، ناٹ ایم این ایز، ایم پی ایس۔ میرے ہوتے ہوئے میرے ادارے میں کرپشن ہے، آئی ایم ریسپانسبل، آئی ٹیک ریسپانسبلٹی کہ اگر میں ادھر ہیڈ ہوں اور میرا کوئی اسٹاف کرپشن لے رہا ہے، آئی چیلنج اٹ کہ اینی باڈی ہو پیڈ اینی منی آئی ایم ریڈی ٹو پے بیک، جسٹ ٹیل می دا نیم۔ اور میں پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے چیئرمین سینٹ نے بعد میں جو رپورٹ دی وہ وہی تھی جو میں کہتا تھا کہ آپ نے کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، تہخانوں میں میڈیکل کالج کھولیں، لوگوں کے ڈرائنگ روموں میں لیکچرز ہال ہیں، لوگوں کے کچنز میں لیبز ہیں، اس طرح کے میڈیکل کالج کھلے ہوئے تھے۔ 10 سال بعد وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، سب اسٹینڈرڈ میڈیکل ایجوکیشن، مرچنٹ ڈاکٹر پروڈیوس ہو رہے ہیں، مرچنڈائز کر دیا ہے انہوں نے میرے پروفیشن کو۔ اسی شہر میں بڑی دھمکیاں ملی جی، اس شہر میں آنے سے بڑی دھمکیاں ملتی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو جب آپ سٹینڈ کرتے ہیں مافیا کے اگینسٹ، آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اینڈ یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ۔ تمام وہ لوگ جو کہ حق کی آواز اٹھاتے ہیں وہ ہم سب کے لیے باعث عزت ہیں اور قابل تعریف ہیں، اور آپ یقیناً اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔
بچپن کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، ہنسنے مسکرانے کے دن ہوتے ہیں، شرارتیں کرنے کے دن ہوتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو جب کھیلتا کودتا دیکھتی ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں، مگر ایک ماں ہے جو جب اپنے بیٹے کو کھیلتا کودتا دیکھتی ہے تو بہت سہم جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیوں. پانچ سالہ انس اپنی چھوٹی سی زندگی میں اب تک 17 سرجری سے گزر چکا ہے. انس کی ہڈیوں میں موجود جراثیم نے انہیں کمزور کر دیا ہے، جس کے باعث انس کو بار بار سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. انہوں نے یا تو یوز کینولا لگایا اس کے، یا ان کے ہاتھوں میں جمز تھا تو وہ جمز اس کے جسم کے اندر منتقل ہو گیا اور اس جمز کی وجہ سے گوشت میں پس پڑا. کراچی کے مختلف ہسپتالوں سے مایوس ہونے کے بعد انس کی والدہ انڈس ہسپتال پہنچیں. اب انڈس ہسپتال میں انس کی تمام سرجریز بلا معاوضہ کی جاتی ہیں. پھر ڈاکٹر منصور، جن کو میں کہوں گی کہ اللہ نے شاید میرے لیے اور فرشتہ بنا کے بھیجا تھا میرے بچے کے لیے، وہ آئے. ان کے پاس جہاں تک کوئی زیادہ اپوائنٹمنٹ نہیں تھا، لیکن اس کی والدہ نے جیسے کہتے ہیں بہت مسئلہ ہے دیکھ لو، تو میں نے بلا کے پیشنٹ کو دیکھ لیا. اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو میں گھر نہیں بھیج سکتا. اگر وقت پہ علاج نہ ہو تو ہڈی کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ہڈی کا بڑھنا تو رک سکتا ہے، لیکن بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر منصور نے کئی پیچیدہ سرجریز کر کے انس کی جان بچا لی. انس کیوٹ بچہ تھا اتنی بیماری کے باوجود، اور بہت جلدی ساری نرسنگ سٹاف اور ہاسپٹل سٹاف کا نا وہ فیوریٹ بچہ بن گیا تھا. اور ابھی بھی جب وہ آتا ہے تو سب نرسز گود میں لے کے گھماتی ہیں جب کہ ملنے ملانے وہ آتا ہے. جب ایک فرشتے نے مل کے مجھے اتنا پہنچایا ہے کہ اس کا ہاتھ سلامت رکھا، اس کا پیر سلامت رکھا، چلنے لگا. کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، آسمان ٹکا ہوا ہے کچھ اچھے لوگوں پہ. تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر مجھے ملا. ذرا سی غفلت اور نتیجہ یہ کہ ایک زندگی مسلسل مشکل کا سامنا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انس کی والدہ اور ان کے ڈاکٹر. یہ بتائیے کیسے سمجھاتی ہیں آپ اس کو کہ بیٹا آپ کھیل نہیں سکتے؟ اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں عام بچوں کی طرح کھیلوں، میں عام بچوں کی طرح کھیلنا چاہتا ہوں. مگر یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر وہ گرا تو خدا نہ خواستہ پھر کہیں ایپسس ہو جائے، پھر کہیں سے اس کے، اب یقین کریں کہ 4.5 سال 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس کو کٹتے ہوئے جڑتے ہوئے کٹتے ہوئے جڑتے ہوئے، کہ میں مطلب بتا نہیں سکتی کہ میں کس طرح سے بیان کروں آپ کو. کہ وہ ہنستا ہے تب بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ روتا ہے تو دکھ کی بات ہی ہے کہ میں اپنے بچے کو ہنستا ہوا دیکھ کے بھی دکھ میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ اس کا بچپن تو سمجھے ختم ہی ہو گیا ایک طرح سے. 4 ماہ کا عرصہ میں نے ہاسپٹل میں گزارا، تو پیچھے میرے 2 بچے جو چھوٹے تھے وہ کون بھیجے گا ان کو اسکول، کون کھانا دے گا. وہ ننھے ننھے بچے خود کام کرتے ہیں، گھر کے جھاڑو پوچھا برتن، یہ کام ان کے ذمے کے تو نہیں ہے نا. بس ان کی ایک یہی دعا ہوتی ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا، بس آپ دعا کریں کہ اللہ میاں ہمارا بھائی اچھا ہو جائے. بھائی اچھا ہو جائے. ڈاکٹر منصور، آپ کو یوں نہیں لگتا کہ انس کے معاملے میں بنیادی طور پہ کسی ڈاکٹر کی غفلت صرف شامل نہیں، بلکہ سسٹم کا فیلئر جو ہے ہمارے ہاں، جو صحت کا، میڈیکل کا، ہیلتھ کا جو سسٹم ہے، یہ اس کا فیلئر ہے جس کا نتیجہ ہے؟ تھرو آؤٹ دا پروگرام بات ہوتی رہی نا کہ سسٹم فیلئر ایک طرح سے چل رہا ہے. انس کا جو پرابلم تھا وہ جو جراثیم اندر سے آئسولیٹ ہوا، جنرلی اسپیکنگ باہر ماحول سے نہیں آتا، ہسپتال ہی کے اندر سے، ہسپتال کے اندر سے. اس کا جو علاج پہلے جس جگہ پہ ہوا تھا، خدشہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جراثیم اس کو ملا اور وہ اتنی تیزی سے بڑھ گیا تھا کہ جب اس کا بلڈ کلچر لیا تو اس میں ایکچولی MRSA گرو کر رہا تھا. اس کے جسم کے مختلف حصوں میں جراثیم بس گیا تھا اور کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا. ہم گھر بھیجتے 2 مہینے کے بعد پھر آیا ہوتا تھا، پھر ادھر سے دانہ نکل رہا ہے، وہاں سے پیپ آنا شروع ہو گیا، پھر کہیں سے ہو گیا. تو بہت سے آپریشنس ہوئے. بہت میں یہ تھا کہ 1-2 بڑے ہوتے تھے، 2-3 صرف پٹیاں چینج آف ڈریسنگ ہوتی تھی. لیکن 1 سال کے بچے کی اب پٹی بدل کے دیکھ لیں بغیر اینستھیزیا کے تو ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ فیملی کے لیے تو ایک طرح سے فل آپریشن ہی ہوا، کیوں کنسینٹ ہوتی تھی. آپریشن تھیٹر جانے کے کپڑے ہوتے تھے، آپریشن تھیٹر بچہ جاتا تھا، بے ہوشی ملتی تھی. ہمارا کام چاہے 10 منٹ کا ہو ڈریسنگ چینج، لیکن وہ ایک آپریشن کی طرح ہی گنا جاتا ہے.
ہمارے پاس سپورٹ ہمارے انفیکشس ڈیزیز ڈپارٹمنٹ کی بہت تھی, ہمارے ڈپارٹمنٹ پیڈیاٹرکس کی طرف سے تھی. تو میں کہوں کہ صرف میں نے علاج کیا وہ بالکل غلط ہے. اتنے چھوٹے بچے میں اتنی سیریس بیماری کے ساتھ تو آپ کو ملٹی اسپیشلٹی سارٹ آف سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انس کا مستقبل کیا ہے؟ واٹ از ہز فیوچر؟ ہڈی میں انفیکشن مصیبت ہی ہوتی, کبھی کبھی 20 سال کے بعد بھی واپس آ سکتا ہے, اور یہ شروع میں ہی ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ رسک ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر جعفری صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت دوں گا, آپ نے بار بار سنا سسٹم کی فیلئر کی بات ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا قانون میں کوئی کمی ہے جس وجہ سے یہ فیلئر چیک نہیں ہو پا رہے, یا ایکشن نہیں لیا جا رہا ایسے اداروں کے خلاف, ہسپتالوں کے خلاف, ڈاکٹروں کے خلاف؟ ایمفیسس قانون تک پہنچنے کا نہیں ہے کہ ہمیشہ سپریم کورٹ سے ہی ہمارے پاس سو موٹو ایکشن لے کے کوئی چیز ہو. ایمفیسس پہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہوں. ہمارے یہاں آڈینس کے اندر بہت سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے سب نے انیٹمی فزیولوجی پڑھی ہے, میڈیسن پڑھی ہے, سب چیزیں پڑھ رہے ہیں. بایو میڈیکل ایتھکس کوئی نہیں پڑھ رہا ہوگا. دنیا بھر کے اندر اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہو رہا ہے. پاکستان میں صرف ایک سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر ہے جو SIUT کے اندر صرف ایک ہے, جہاں کے پاکستانی پیسے سے پاکستانیوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ٹیچرس کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ ان کو جا کے پڑھائیں, اسٹوڈنٹس کو جا کے پڑھائیں. باقی کسی میڈیکل کالج میں کسی یونیورسٹی نے اپنے پیسے دے کے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا ایتھکس کا, کیونکہ کوئی ایمفیسس نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ ہو تو آج کے جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں وہ کل نہیں دیکھیں گے, ورنہ کل کا ڈاکٹر آج کے ڈاکٹر سے بہتر اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ٹریننگ بہتر ہو. اس کے بعد قوانین بہت سے موجود ہیں مگر قانون تک پہنچنا نہیں چاہیے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی اے لٹیگیشن ڈریون سوسائٹی جس کے اندر اگر اوپر سے ڈنڈا ہوگا تب ہم صحیح کام کریں گے. اندر سے یہ چیز آنی چاہیے, وہ چیز لاگ. ویری ویل سیڈ, آئی تھنک دیٹس ویری ویل سیڈ. بہت صحیح بات آپ نے ڈاکٹر صاحب کی. میرے یہاں پر بہت سے مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے بہت سے ینگ ڈاکٹرز ہیں. آپ لوگ ہماری امید کی کرن ہیں. یہ باتیں آپ سن رہے ہیں, اگر ہم حقائق کو, سچ کو گند سمجھ کے قالین کے نیچے ڈال دیں گے اور چھپا دیں گے اس کو, یہ ہمارے مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے. میرا اس وقت آج کا سب سے VIP مہمان, آپ بھی ہمارا مستقبل ہیں اور یہ بھی ہمارا مستقبل ہے. آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں انس کو ویلکم کرتے ہیں. انس, دوستو یہ انس ہے جی, ٹھیک ہے نا, ہیں تو اتنے سے مگر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا ہے. اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی میں کیا بات کر رہا تھا. پاکستان کا مستقبل, پاکستان کا مستقبل, اپنے پیشے کا مستقبل, اس کو آپ سے امید ہے, مجھ کو آپ سے امید ہے. اس بات پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد.